جو انسان پرہیزگاری کا پابند ہوگا اس کے لیے دنیا سے منہ پھیر لینا آسان ہوگا۔ معرفت کے درخت کو فکر کا پانی دینا چاہیے تاکہ آخرت سنورنا چاہے۔ جس بندے کے اندر مروت نہیں اس کی عبادت بھی خالی خالی ہوتی ہے، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو انسان 1 سال تک صبر سے کام لے گا اس کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آخرت کی فکر کرنا ایک ایسا چراغ ہے، جب چراغ ہی نہیں رہے گا تو دل کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو، انسان کی بہتری اور نجات صرف دین کی تابعداری میں پوشیدہ ہے۔ دنیا کے لیے جینا، سونا اور کھانا چھوڑ دے، اللہ کے لیے جیو اور کھاؤ اور سویا کرو۔ جو بھی کرو اللہ کے ذات کے لیے کرو، کیونکہ یہی چیز ہے جو تمہاری آخرت سنوارے گی۔ جس کے بیکار دوست ہوتے ہیں وہ کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو ترقی کرتے دیکھتا ہے لیکن خود آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو بھی مصیبت آئی اس کا استقبال صبر سے کرو اور ہر نعمت کی حفاظت شکر سے کرو۔ بد اخلاقی کی مثال مٹی کی ٹوٹی ہوئی برتن کی ہے کہ نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ پھر مٹی بن سکتی ہے۔ بد اخلاق کو اور اس کا اخلاق ہی تکلیف دیتا ہے، جیسا کہ مشاہدے میں آتا رہتا ہے۔ اگر تم لوگوں سے دولت میں نہیں بڑھ سکتے تو خندہ پیشانی حسن خلق ہی میں بڑھ جاؤ۔ جو بندہ شکریہ میں کمی کرتا ہے، اچھے دوست اس سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں، نیکی کرنے والے بھی بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ بادشاہوں سے ہرگز خوف مت کا، اور خوف کانا ہی ہے تو بادشاہوں کی بادشاہ حق تعالی سے خوف کا۔ سب سے اچھا اور عملی شکریہ یہ ہے کہ خدا دادی نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی دے۔ آدمی کی عقل اس کی کلام کی خوبی ہے۔ جو اللہ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو اس پر بہت ساری مشکلیں اور مصیبتیں نازل فرماتا ہے، اور تاکہ انسان اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر پورا اتر سکے۔ عمر گزشتہ کا کوئی بدل نہیں اور موجودہ وقت بیش بہا دولت ہے۔ اپنی بصیرت کی روشنی میں اس سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ۔ صرف 2 دانے رات کو چلغوزے کے چبا لو، 80 سال تک پھٹے کمزور نہیں ہوں گے۔ خالی تمنا حماقت کا جنگل ہے جس میں صرف اور صرف احمق ہی مارا پھرتا رہتا ہے۔ مستحق سائل اللہ کا ہدیہ جو بندے کی طرف بھیجتا ہے، بندے کو کسی صورت بھی سائل کو خالی نہیں بھیجنا چاہیے، اس سے اللہ کی سخت ناراضگی ہے۔